السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج امت مسلمہ رب العالمین کو چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر پیروں، عاملوں، نجومیوں کے پاس جاتی ہے۔ یعنی ناظرین، انہوں نے اب نجومیوں کے پاس جا کر ہاتھ چیک کروا دیا کہ دیکھیں ہمارے حالات کیسے ہوں گے، کیا ہمارے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، اسی حوالہ سے آج ہم آپ کو مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیا ہے، سچ بیان کیا ہے، تو وہ ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ بزرگوں کا ثواب بخش سکتے ہیں؟ فرمایا کہ بخشتے تو ضرورت مند کو ہے نا، جیسے ہم جیسے لوگ جو ثواب کے گداگر ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، فرمایا کہ عام لوگوں کو بخشا کرو اور اللہ کے انبیاء اور رسول اعظام اور اولیاء کو ہدیہ کیا کرو، گفٹ، تحفہ، کیونکہ وہ تو محتاج نہیں ہے ہمارے ثواب کے۔ اس لیے آپ اپنے گھر میں سارا ٹھیکے پہ نہیں دیا کریں کہ مولوی کو بٹھا لیا، نعت خواں کو بٹھا لیا خود۔ اور اس لیے یہ قوم جو ہے وہ آج کل عاملوں کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے، اور امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جہاں سے دنیا پر حکومت ہو رہی ہے اور آپ کی تیسری چوتھی نسل چل رہی ہو، پھر بھی جو کلچر یہاں سے لے کر گئے وہی پلے باندھ رکھا ہے۔ یہ جنگ اخبار کا لندن ایڈیشن نکلتا ہے، میں نے اس پہ ایک اشتہار دیکھا، الو کے پپوٹے کے کالے خون سے تعویذ لکھ کر دیا جائے گا، فیس 50 پاؤنڈ، عامل بابا گجرانوالہ، لندن میں۔ تو اس لیے تو آپ کو ہوش میں لانے کی میں کئی دہائیوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ دین کو سمجھو، دین کو برتو، عاملوں کے پیچھے نہ چلو، عامل بنو۔ دین تو مجھے اور آپ کو عامل دیکھنا چاہتا ہے، خود عملی مسلمان بنو، پریکٹسنگ مسلم بنو۔ اس لیے پہلا پیغام تو میرا اس سال ثواب کے حوالے سے یہ ہے، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بڑا ڈیفینس میں کراچی میں جہاں عرب کھرب پتی لوگ ہوتے ہیں، ان کی بیگمات، تو میں نے کہا کہ وہ بیگم صاحب کا فون آتا ہے، آگے سے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں کہ موم جامے میں بند کر کے گلے میں ڈال دینا۔ وہ بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ یہ ڈائمنڈ کا جو نیکلیس ہے، اس کے بیچ میں موم جامے کا تعویذ تو بالکل نہیں سجے گا۔ تو کہیں گے پیر صاحب یہ آپ ہی پہن لیں، بس فائدہ ہمیں ہو جائے۔ دین کو سمجھو۔ دوسرا کیا ہے؟ آج کل استخارہ ایک اور کاروبار ہے، استخارہ کرا لیجیے سوشل میڈیا پر۔ ایک بار کراچی میں شیر شاہ چلا تو ہر بورڈ پر استخارہ کرا لیجیے، فیس 1000 روپے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جو استخارہ بتایا
اس میں ٹھیکے پر دینے کا کچھ کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو استخارہ یہ بتایا ہے، ایک تو یہ استخارہ فرض کے لیے نہیں ہوتا، واجب کے لیے نہیں ہوتا، سنت کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور حرام کے لیے نہیں ہوتا کہ اس کا وہ تو حرام ہے، تو مباح کاموں کے لیے استخارہ ہوتا ہے کہ آپ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ مثلا رشتے کا پیغام آیا، اسے قبول کریں یا قبول نہ کریں، آپ نے ڈیل کرنی ہے، قبول کریں یا نہ کریں، یہ استخارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اپلیکیشن ڈالنی ہے، اور اس اپلیکیشن کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے۔ اب دنیا میں کوئی ایسا دربار ہے کہ خود ہی آپ کا درخواست کا مضمون بتائیں اور کہیں کہ دائر کر دو، مراد مل جائے گی؟ تو فرمایا کہ استخارہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنا بھی حدیث میں نہیں ہے، لیکن علماء کا معمول ہے کہ یہ دعا مانگو کہ اللہم انی استخیرک بعلمک فإنک تعلم ولا أعلم وأسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ، میں خیر کے تعین کے بارے میں رہنمائی طلب کرتا ہوں تیرے علم سے، کیونکہ تو جانتا ہے انجام کو چیزوں کے، میں نہیں جانتا۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو قادر مطلق ہے اور میں بندہ عاجز ہوں۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو چیزوں کے انجام کو، نتائج کو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ثم یسرہ لی ثم بارک لی فی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری عاقبت کے لیے، میرے فوری فائدے کے لیے، میرے دیرپا فائدے کے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے، پھر اسے میرے لیے آسان فرما دے، پھر اس میں میرے لیے برکتیں عطا فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری عاقبت کے لیے، میرے فوری فائدے کے لیے، میرے دیرپا فائدے کے لیے برا ہے، تو فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اس سے دور کر دے اور اسے مجھ سے دور کر دے۔ اور ثُمَّ اقْدِرْ لِي حَيْثُ كَانَ، پھر اے اللہ تیری بارگاہ میں اس کے بدلے میں جو خیر ہے اور جہاں خیر ہے وہ میرے لیے مقدر فرما۔ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ، پھر میری تربیت کو اس پر راضی کر دے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے۔ بندہ اتنا متکبر ہو گیا ہے کہ خود درخواست بھی نہیں کرنا چاہتا، پیسہ بہت ہو گیا ہے۔ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر ایک رات آپ اپنی غرض کے لیے گڑ گڑا کر، رو کر، حضوری قلب کے ساتھ اللہ سے نہیں مانگ سکتے، تو جن میں 1000 آدمیوں سے 1000 روپے فیس لیتا ہوگا تو ان کے لیے رات بھر تڑپتا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے بندے بنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا رشتہ استوار کرو اور خود بندگی کو اپناؤ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، آیا کہ وہ غالب کا ایک شعر تھا، کہتے ہیں ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ناظرین،
جن کے ہاتھ نہیں ہیں ان کے بھی نصیب تو اللہ رب العالمین نے لکھے ہیں نا، اللہ ان کو بھی تو دے رہا ہے، اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ ان کو بھی پلا رہا ہے۔ معاذ اللہ ان لوگوں کا جو نجومیوں اور عاملوں بابوں کے پاس جاتی ہے، کیا ان کا رب العالمین پہ توکل نہیں ہے؟ جبکہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، اس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ سورۃ انفال اس بات کی گواہی دے رہی ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، فرمایا وجلت قلوب، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، توکل رکھتے ہیں تو ایک اللہ رب العالمین پہ رکھتے ہیں۔ اب یہ امت محمدیہ جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا یہ بہترین امت ہے، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے، اور یہی امت آج آپ بابوں عاملوں پیروں بزرگوں کے اندر جا کے پھنس گئی ہے، یعنی رب کا قرآن چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر اب یہ عاملوں کے پاس جا پہنچی ہے۔ آج ہم ہر بندہ گھر میں پریشان کیوں ہے؟ عزت کی وجہ سے یا پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب بندہ میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، یعنی دور ہو جاتا ہے، میں اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں بندہ کتنا قرآن پڑھتا ہے، اگر قرآن پڑھتا ہے تو پھر اس کو ترجمے کے ساتھ کتنے کے لوگ پڑھتے ہیں۔ اب میں حیران اس چیز پہ بھی ہوتا ہوں، اگر لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مولوی حضرات کہتے ہیں نا ترجمے نہ تسی قرآن نہ پڑھے ہو، تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ نہ جی، آیا کہ قرآن پڑھنے سے معاذ اللہ بندہ گمراہ ہوتا ہے؟ بندہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھے گا تو اس کو پتا ہوگا نا۔ بندہ اگر نماز آتی ہے، نماز کا کوئی ترجمہ آتا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ میں رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں، اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں اور رب میرے سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے بندہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ پاک نے میری پکار کو، میں نے اللہ کی حمد بیان کی۔ اب یہی بندہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، ادھر تو کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے میری پکار کو سن لیا، میں نے اللہ کی حمد بیان کی۔ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ کہتا ہے میری تو رب نے سنی نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نادی یہ مولویوں نے کیا کہا کہ لوگوں کو ترجمے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے نہیں دیا۔ میں یہی کہوں گا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، آپ کو ہر چیز کا علم ہو۔ باقی نادی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بلکہ یہاں پہ جامع ترمذی کی بھی حدیث مجھے یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عامل کے پاس جاتا ہے، یعنی جمیوں کے پاس جاتا ہے، اپنے ہاتھ چیک کرواتے ہیں، فرمایا اس بندے کی 40 دن کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کیا فائدہ پھر نمازوں کا؟ کیا پھر وہ یعنی کہ آپ کی نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئی، حج بھی گیا، زکات بھی، اگر آپ جمیوں کے پاس ہی جانا ہے تو فرمایا اس بندے کی 40 دن کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو نبی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔